بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیزان محترم، میرا نام ہے طلحہ احمد اور آپ سن رہے ہیں کلام علی علیہ السلام۔ آج کی اس نشست میں ہم نہج البلاغہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک خطبہ زیر بحث لیں گے۔ اللہ ہمیں ان کا کلام سمجھنے کی قوت دے۔ حیف ہے تمہارے حال پر، میں تمہیں ملامت کرتے کرتے تھک گیا۔ کیا تم لوگ واقعتاً آخرت کے عوض زندگانی دنیا پر راضی ہو گئے ہو اور تم نے ذلت کو عزت کا بدل سمجھ لیا ہے کہ جب میں تمہیں دشمن سے جہاد کی دعوت دیتا ہوں تو تم گمراہ ہوتے جا رہے ہو اور تمہارے دلوں پر دیوانگی کا اثر ہو گیا ہے کہ تمہاری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا ہے۔ تم کبھی میرے لیے قابل اعتماد نہیں ہو سکتے اور نہ ایسا ستون ہو جس پر بھروسہ کیا جا سکے، اور نہ عزت کے وسائل ہو جس کی ضرورت محسوس کی جا سکے۔ تم تو ان اونٹنیوں جیسے ہو جن کے چرواہے گم ہو جائیں کہ جب ایک طرف سے جمع کیے جائیں تو دوسری طرف سے بھڑک جاتے ہیں۔ خدا کی قسم تم بدترین افراد ہو جن کے ذریعے آتش جنگ کو بھڑکایا جا سکے۔ تمہارے ساتھ مکر کیا جاتا ہے اور تم کوئی تدبیر بھی نہیں کرتے ہو۔ تمہارے علاقے کم ہوتے جا رہے ہیں اور تمہیں غصہ بھی آتا ہے۔ دشمن تمہاری طرف سے غافل نہیں ہے مگر تم غفلت کی نیند سو رہے ہو۔ خدا کی قسم سستی برتنے والے ہمیشہ مغلوب ہو جاتے ہیں، اور بخدا میں تمہارے بارے میں یہی خیال رکھتا ہوں کہ اگر جنگ نے زور پکڑ لیا اور موت کا بازار گرم ہو گیا تو تم فرزند ابو طالب سے یوں ہی الگ ہو جاؤ گے جس طرح جسم سے سر الگ ہو جاتا ہے۔ خدا کی قسم اگر کوئی شخص اپنے دشمن کو اتنا قابو دے دیتا ہے کہ وہ اس کا گوشت اتار لے اور ہڈی توڑ ڈالے اور کھال کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے تو ایسا شخص عاجزی کی آخری سرحد پر ہے، اور اس کا وہ دل انتہائی کمزور ہے جو اس کے پہلوؤں کے درمیان ہے۔ تم چاہو تو ایسے ہی ہو جاؤ، لیکن میں خدا گواہ ہے کہ اس نوبت کے آنے سے پہلے وہ تلوار چلاؤں گا کہ کھوپڑیاں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر اڑتی دکھائی دیں گی اور ہاتھ پیر کٹ کر گرتے نظر آئیں گے۔ اس کے بعد خدا جو چاہے گا وہ کرے گا۔ اے لوگو، یقیناً ایک حق میرا تمہارے ذمہ ہے اور ایک حق تمہارا میرے ذمہ ہے۔ تمہارا حق میرے ذمہ یہ ہے کہ میں تمہیں نصیحت کروں، بیت المال کا مال تمہارے حوالے کر دوں، تمہیں تعلیم دوں کہ تم جاہل نہ رہو، اور ادب سکھاؤں کہ باعمل ہو جاؤ۔ اور میرا حق تمہارے اوپر یہ ہے کہ بیعت کا حق ادا کرو، حاضر و غائب ہر حال میں خیر خواہ رہو، جب پکاروں تو لبیک کہو اور جب حکم دوں تو اطاعت کرو۔ جی عزیزان محترم، اب اس خطبے کی بالکل مختصر تشریح کریں گے۔ اس خطبے کی شروعات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل کوفہ کو ملامت کرتے ہوئے یہ فرماتے ہیں کہ تم لوگ میری فوج ہوتے ہوئے بھی میری بات نہیں مانتے۔ وہ اہل کوفہ کو ہمیشہ کی طرح یاد دلاتے ہیں کہ وہ لوگ قابل اعتماد نہیں ہیں، مکر کو بھی نہیں پہچانتے، اور اگر جنگ نے زور پکڑا تو بالکل ایسے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے الگ ہو جائیں گے جس طرح سر جسم سے الگ ہو جاتا ہے۔ اور واقعی میں سچ فرمایا تھا۔ جنگ صفین میں ان میں سے کافی لوگ مکر میں بھی آ گئے اور اپنے امیر سے بھی الگ ہو گئے۔ خوارج کہلائے۔ بات یہیں رکی رہتی تو بھی نہایت قابل مذمت تھی، مگر ظلم کی انتہا ہو گئی۔ امیر المومنین کے خلاف ہی جنگ میں نکل آئے، مگر کیونکہ جنگ جمل اور جنگ صفین کے برعکس یہ لوگ دین سے خارج ہو چکے تھے اور قرآن ناطق پر قرآن کے خلاف جانے کا الزام عائد کیا تھا جو کہ کھلی بے شرمی تھی، تو اس وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی فوج کو مخاطب کر کے اس بار فرمایا کہ تمہارے 10 نہیں مریں گے اور ان کے 10 نہیں بچیں گے، اور ایسا ہی ہوا۔ خوارج کے صرف 9 لوگ بچے، جن میں سے وہ ایک بدبخت ابن ملجم تھا۔ اور اس خطبے کا اختتام وہ یہ بات ایک خوبصورت انداز میں سکھاتے ہیں کہ جس طرح یہ بات عام ہے
کہ جہالت کا متضاد علم ہے، بالکل ویسے ہی یہ بات بھی واضح ہے کہ علم سیکھنے کے لیے باعمل ہونے کے ساتھ ادب بھی بہت ضروری ہے۔ عزیزان محترم، میں نے کوشش کی کہ اس حسین کلام کو اپنے ٹوٹے الفاظ میں بیان کر سکوں۔ میں اس امید میں ہوں عزیزان محترم کہ جس طرح میں اس خوبصورت کلام سے لطف اندوز ہوا ہوں، یقیناً آپ کو بھی لطف آیا ہوگا۔ پروردگار ہمیں اپنے ہر حکم کی تعمیل کرنے کی توفیق دے۔ آپ اگر میری اس کاوش سے کچھ سیکھ رہے ہیں اور اگر آپ چاہیں تو مجھے سپورٹ کیجیے اور کلام علی علیہ السلام کو دوسروں تک پہنچائیں۔ کلام علی علیہ السلام کو اپنی اہم زندگیوں میں لاگو کیجیے اور اپنے طرز زندگی کو اپنی آنکھوں کے سامنے بدلتا دیکھیے۔ آپ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا خیال رکھیے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ نگہبان۔